الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 9 کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے۔ عہد الستو بربکم، آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر اللہ نے ایک عہد لیا بندوں سے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بلعام بن باور کا قصہ ہے، بہت مشہور آدمی، اس کا بھی واقعہ ہے۔ تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، یعنی اللہ نے مقام پر کہا یہ کفار جو تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ تمام کے تمام جانور کی طرح ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کو بھی بیان کیا، قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ بلعام بن باور کا قصہ، فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، یعنی جب مصر فتح ہو گیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ قوم جبارین، جو جبار قسم کی قوم تھی، کہا کہ جاؤ ان سے تم جنگ کرو، لڑو۔ تو جبارین ڈر گئے، سرکش لوگ تھے، اور سرکش جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اندرونی طاقت نہیں ہوتی، یہ میدان جہاد جنگ وغیرہ میں جلدی کاپ جاتے تھے، ڈر گئے۔ بلعام بن باور کے پاس گئے، ان کی قوم کا گویا رہنما، اور گئے کہ مسئلہ یہاں حل ہوگا۔ تو کچھ آئے اور کہا کہ وہ کچھ کریں۔ تو بلعام بن باور کے پاس عزم اعظم تھا، یعنی بڑے نام جن سے کے ذریعہ دعا کرتے تو دعا قبول ہوتی تھی۔ تو پہلے نے اس کو اس سے مدد کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف مجھ سے بد دعا کرواؤ گے، اور یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو پہلے منع کیا۔ لیکن مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بھاگ گیا۔ پھر ان لوگوں نے جبان کی ایسا ہے تمہارا جیب بھر دیں گے، رشوت والا کام ہر جگہ چلتا ہے، تو پھر یہ بندہ کیا ہو گیا، بھاگ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ یہ دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے تعلق سے، دعا نہیں بد دعا، تو اللہ کیا کرتا، اس بد دعا کو یعنی اس کے زبان سے ان کے ہی حق میں نکلوا دیا، خود اس کے حق میں اور جبارین قوم کے حق میں۔ انہ علی کل بشیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، زبان کو بھی چاہے نا تو ہمارے فیور میں وہ بول نہیں سکتی ہے، تو اللہ نے ایسا کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو نکال کر کتے کی طرح کر دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس طرح کا واقعہ ہے۔ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں، اس میں 3 باتیں ہیں، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ غزوہ بدر اسلامی جو جنگ پہلی ہوئی ہے غزوہ بدر، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور مال غنیمت کے احکام ہیں۔ مومنین کی 5 صفات، یعنی جو حقیقی مومن ہوتے ہیں نا ان کی چند صفات، تو 5 صفات کا تذکرہ اس میں ہوا ہے۔ 6 بار مومنین سے خطاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ مومنین کی 5 صفات یہ ہیں، خشیت، مومن کا دل جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بھی اس سے جرم ہوگا تو وہ کانپ جائے گا۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی ہے، یہ صفات سنیں اور اپنے آپ پر اتاریں کہ حقیقت میں صفات میرے اندر ہے یا نہیں۔ دوسرا تلاوت، یعنی اللہ کے جو مومنین ہوتے ہیں ان کے اندر کثرت تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، بار بار وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینہ چل رہا اسی کا، تو ایک صفات ہے۔ اور جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو کتاب یعنی قرآن کو اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ان سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے کیونکہ دل ہی اس لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نیک بندوں یعنی ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی تلاوت، اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ تیسرا توکل، یہ بھی مومنوں کی صفت ہے، توکل یعنی بھروسہ ان کا بڑا مضبوط اللہ پر ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی طے ہے۔ ہمارے یہ کیا توکل ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا توکل بکھر جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز نماز کی پابندی اہل ایمان کے یہاں بڑی مضبوطی سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ نماز میں بالکل گولمال ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹینشن، تھوڑا سا کام، تھوڑی سی بجی، پہلی قربانی کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندوں کیا نماز جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ 5واں سخاوت، مومن جو ہوتا ہے
وہ بڑا سخی ہوتا، بڑے دل کا ہوتا. اللہ نے جو دیتا ہے نا اس کے گن گن کر سمیٹ سمیٹ کر وہ نہیں رکھتا. جہاں بھی ضرورت پڑ جائے دل کھول کر خرچ کرتا ہے. اور اللہ کے راستے کی ضرورت پڑ جائے اس میں خرچ کرنے کی نا تو دل یعنی چھپر پھاڑ کے جیسے اس کو ملتی ہے ویسے خوب دل کھول کر وہ خرچ کر دیتا ہے. 6 بار مومنین سے اللہ نے خطاب کیا. نمبر 1 آیت نمبر 14 میں کہا اللہ نے اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا. یعنی اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، یعنی وصیت کی ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جائے اور میدان جنگ میں تم پہنچ جاؤ، کیسے بھی حالات ہو جائیں میدان جنگ سے تمہیں یعنی منہ نہیں پھیرنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے، ورنہ وہ دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں جو تمہیں دیکھنا نہیں ہے. یہ اللہ نے وصیت کی ہے. دوسرا آیت نمبر 20 میں کہا ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اہل ایمان والوں کو کہا گیا کہ تمہارے زندگی میں اطاعت اللہ اس کے رسول کی آنی چاہیے. اس میں دنیا کی بھی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. بڑی حکمت کی بات ہے. اللہ نے اہل ایمان سے کہا اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے. تیسرا آیت نمبر 24 میں کہا اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کر لیا کرو. یعنی کسی چیز کی طرف بلائیں، کسی کام کا حکم دیں تو اس میں آگے پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھ کر کے اس کو قبول کر دو. اور ایسے ہی چوتھا آیت نمبر 27 کے اندر اللہ نے کہا ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں. یعنی اللہ اس کے رسول کے جو تعلیمات ہیں، جو تمہارے عہد اور معاہدے ہیں اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور اہل ایمان یعنی آپس میں اگر کوئی عہد و معاہدہ ہو تو اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے وصیت کی ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ اللہ نے ابھارا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی تم کو دے گا اور ساتھ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ بہت بڑا وافر ہے. آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو. یہ کہا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو نا تو ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو اور ساتھ ہی اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی اللہ سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت بڑی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.